وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ہم نے سورۃ الحمد کو ختم کیا اور اللہ کے احسان ہے کہ ہم اب سورۃ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اور سورۃ بقرہ کے آغاز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مدنی سورت ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن جیسے جو نزول کے حساب سے تھا ویسے نہیں ہے، تو یہ ایسے کیسے کہ مدینہ میں تو 13 سال کے بعد یہ سورت نازل ہوئی تھی، لیکن جب آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ آپ تفسیر کو جانیں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سورت پہلے کیوں رکھی۔ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے سورت فاتحہ پڑھی اور ہمیں پتہ چلا کہ وہ پہلے کیوں تھا، کہ پہلے ہم نے یہ دعا مانگنی تھی کہ یا رب العالمین ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں، اور اس راستے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، ہمارے پاس کیا گائیڈنس ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جیسے الف لام میم، الف لام میم جو ہیں یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا کوئی معنی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اس لیے ہم بھی اس کو ایسے ہی رکھیں گے۔ سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم ایک لفظ نہیں ہے، بلکہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکیاں ہیں، اور الف لام میم جیسے الف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ہیں، لام پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں، میم پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ہیں۔ تو سبحان اللہ، قرآن کا دیکھیں یہ تو اتنی بڑا، آپ جب بھی پڑھتے ہیں ایک ایک لفظ پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سورۃ بقرہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ بادلوں کے سائے کی طرح ہمارے اوپر ہوں گی۔ جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں نا اس وقت آپ سوچیں ذرا اس وقت کیا عالم ہوگا، اور یہ دونوں صورتیں ایک بادل کے سائے کی طرح ہمارے چھت کے سر کے اوپر رہیں گی الحمدللہ۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ صورتیں، دونوں صورتیں جو ہے نا یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لڑائی کریں گی کہ یہ ہمیں پڑھتی تھے، اللہ تعالیٰ اپنے بخش دے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس کے جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کہتے ہیں کہ جادو کا اثر بھی نہیں ہوتا، اور یہ حدیث ہے بخاری کی، اگر آپ اس کو خود سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی فضیلت ہے اس کے اندر۔ اب ذالکہ کہتے ہیں یہ الکتاب وہ کتاب ہے، لا نہیں ریبہ شک فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی کے لیے۔ اب ہم نے جب اللہ سے ہدایت مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اب یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فی، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لو کہ تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے۔ ریب ایسے شک کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا کہ بال برابر شک بھی، کیونکہ شک کے لیے بہت سے لفظ ہیں عربی میں، اور بھی یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور پہ جو ریب کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کا بالکل آپ وہ دیکھیں جیسے سنگ مرمر ہے نا وائٹ کلر کا، اس کے باریک سی بھی لائن ہوتی ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بھی شک نہیں تمہیں ہونا چاہیے، یہ کتاب جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور اس میں ہدایت ہے، لیکن کس کے لیے ہے؟ کہ متقیوں کے لیے ہے۔ اب دیکھیں اتنی بڑی بات ہے کہ اچھا جی ہم کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم متقی ہیں؟ اگر ہم متقی کے اس میں لائن میں نہیں آتے تو اس میں تو ہمارے لیے ہدایت ہی نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ تو ہمیں ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں کہ متقی کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں اور ایمان لائیں گے، یہ دونوں سے آتے ہیں، یہ مضارع ہے، فعل مضارع ہے، بالغیب غائب پر۔ غائب کیا ہے؟ اللہ پہ یقین رکھنا، دوزخ پہ یقین رکھنا، جنت پہ یقین رکھنا، فرشتوں پہ یقین رکھنا، وہ ساری نزول وحی پہ یقین رکھنا، وہ ساری چیزیں جو ہماری آنکھ سے اوجھل ہیں اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان سب پہ یقین رکھنا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیے نماز اگر نہیں ہے نا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ متقیوں میں بھی نہیں ہم شامل ہوتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق دیا، رزقنا ہوتے ہم نے، جو دیا ہم نے رزق، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ رزق میرا ہے، میں نے محنت کی ہے، وہ دیکھو مجھ سے مانگ رہا ہے ایسے جیسے اس کے پیسے ہیں یہ والے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو رزق میں نے تم کو دیا، ينفقون اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما انزل جو نازل کیا گیا، علیکا تیری طرف،
کس کی طرف؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یہ کہا کہ ضمیر ان کی طرف ہے، اور نازل کیا کیا گیا تھا؟ قرآن پاک۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اس پر جو تیری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو اس سے پہلے، جیسے تورا ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جو بھی صحیفے تھے ابراہیم علیہ السلام پہ، ان پہ بھی، وبالآخرات ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں۔ آپ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے گن گن کے بتا دیا کہ متقی لوگ کون ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں جی متقی جنت میں جائیں گے، متقیوں کی یہ بات، ابھی کون متقی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کھولا ہے، آپ نے پہلا پیج کھولا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا دیکھو یہ چیزیں تمہیں کرنی پڑیں گی تو تم متقیوں کے دائرے میں آ جاتے ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ پہلے کون ہے؟ ہم نے کرنا ہے نا، ہم نے اسباب کرنے ہیں، اور ہدایت پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں، من ربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے، وَأُولَئِکَ، اور وہی یہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، جو کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ 5 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے متقیوں کا پوری ڈیٹیل بتا دی کہ جو لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی اور جو اس سے پہلے صحیفے تھے ان پہ یقین رکھتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ پہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ 5 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد 2 آیات کی بات کرتے ہیں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، انذرتہم، کہ تو ان کو ڈرائے، ام لم تنذرہم، یا تو ان کو نہ ڈرائے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کی کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ، پردہ ہے، وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیے یہ ہم نے 7 آیتیں ابھی پڑھی ہیں۔ 7 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی 5 آیات میں متقیوں کی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ اگر متقی ہے نا تو یہ کوالٹیز آپ میں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد صرف 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کافر کی بات کرتے ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہیں نا ان کو تو سائڈ پہ کر دو نا، وہ تو عذاب عظیم کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد جو کہتے ہیں، اب آپ شروع سے اب یہ تھوڑا سا آپ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ اب ہم قرآن جب شروع کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں 4 گروہوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نمبر 1 متقی ہیں، نمبر 2 کافر ہیں، نمبر 3 منافق ہیں، اور نمبر 4 فاسق ہیں۔ یہ پورے قرآن میں آپ انہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ جب آپ کو ان گروہوں کا پتہ چل جائے گا نا کہ یہ کون لوگ ہیں تو آسانی سے ہم اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ آیات پڑھتے ہوئے نا یہ نہیں ہم نے سوچنا کہ یہ والی چیز تو میرے فلاں دوست میں ہے، یہ والی چیز تو میرے فلاں لوگوں میں ہے، یہ تو اس میں ہے، یہ اس میں ہے، نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو ڈیٹیل ہم کو بتا رہے ہیں لوگوں کی، ان کی اقسام کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں، وہ بالکل ایسے جیسے آپ نے بچوں کے بلاکس دیکھے ہیں نا، کبھی راؤنڈ ہوتا ہے، اسکوئر ہوتا ہے، ٹرائنگل ہوتا ہے، تو پھر ہم نے وہ چیز جیسے ٹرائنگل ہے تو وہ ٹرائنگل میں جا کے بیٹھتی ہے، جو راؤنڈ ہے وہ راؤنڈ میں جا کے بیٹھے گی، اگر ہم راؤنڈ کو ٹرائنگل میں ڈالیں گے وہ نہیں بیٹھے گی۔ یہ بالکل آپ سوچیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 بلاکس ہم کو دے دیے ہیں، اور اس کے اندر ہم کہاں پہ خود فٹ ہوتے ہیں، نہ کہ دوسرے لوگ، ہم دوسرے کو جج نہیں ہیں، ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ متقیوں کا۔ اب اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا جی یہ گروہ کامیاب ہے، یہ گروہ جو ہے یہ تو کافر ہے، یہ عذاب عظیم میں ہے، ان کے بارے میں بات نہ کرو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پوری 13 آیات جو ہے نا وہ منافقین کے بارے میں دے دی کہ منافق جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ آپ ان ساری جو ڈیٹیل آئے گی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کہیں میرے اندر تو وہ چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فاسق کی بات کرتے ہیں کہ فاسق کون ہے۔ آپ کو میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں تاکہ جیسے جیسے آپ آگے جائیں گے تو آپ کا مائنڈ کلیئر ہوگا کہ ہم کہاں تک پڑھ رہے ہیں۔ کہ منافق وہ لوگ ہیں جو مسلمان، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم سوچتے ہیں اچھا یہ بات تو یہود کی ہے، یہ بات نصارہ کی ہے، یہ کافر کی ہے، یہ منافق کی ہے، اب وہ میرے بارے میں تو بس یہ والی آیت ہے کہ بس ٹھیک ہے جو مسلمان ہیں نا وہ تو جنت میں چلے جائیں گے۔ تو یہ
तुम्हें इतनी लंबी सूरत बकरा में इतनी यहूदियों के बारे में बातें, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैंने क्या पढ़ना है। अब देखिए एक एक आयत जो है ना, ये एक कहते हैं कि इल्म का खजाना लिए हुए, हर आयत, जैसे इलामा इकबाल को उनके फादर कहा करते थे कि तुम ऐसे कुरान पढ़ो जैसे तुम्हारे ऊपर नाजिल हो रहा है। हम भी इसी तरह से एक एक आयत को समझेंगे जैसे ये मेरे रब ने मुझे कहा है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे बता रहे हैं कि तुम देखो कि तुम किस में फिट आ रही हो। अगर पहली वाली क्वालिटीज हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको मुबारक हो, आप कामयाबों में है। लेकिन अल्लाह ना करे ये दूसरी जो दो आ जाती हैं तो देखिए जिन्होंने कुफर किया उनके लिए बराबर है, वो तो डरेंगे, आप उनको जो मर्जी के, वो कहते नहीं जी हमें नहीं समझ आ रही, हमें नहीं पता लग रहा आप क्या कह रहे हैं, नहीं ठीक है मैं जो भी कर रही हूँ मैं ठीक कर रही हूँ। अल्लाह ताला कहते खातम अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने मोहर लगा दी। अब देखिए यहाँ पे होता है कि चलो जी वो काफिर है तो अल्लाह ने उन पे मोहर लगा दिया तो अब वो क्या करें, ऐसा नहीं है। पहले देखें अल्लाह ताला ने क्या किया कि पहले बताया कि ये वो लोग हैं जो सुन ही नहीं रहे, आप उनको डराएं, आप उनको कुछ भी करें। अल्लाह सुब्हाना ताला को पता था, अल्लाह का इल्म है। जैसे तकदीर के बारे में हम कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने लिख दी, तकदीर जो है अल्लाह का हुक्म नहीं है, अल्लाह सुब्हाना ताला का इल्म है। अल्लाह ताला को अपने इल्म की बिना पे ये पता था कि इस बंदे ने क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन उसके साथ अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दुआ दे दी कि जब दुआ करते हैं ना हम लोग तो अल्लाह ताला हर चीज़ हमारे रास्ते से वो ख़राब वाली चीज़ें हटा देते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला इसलिए कह रहे हैं कि तू उनको डराए या ना डराए, ये इस हद तक खराबी में आ चुके हुए हैं कि इनको कोई तुम्हारी बात का असर नहीं होना, उनकी आंखों पे भी पर्दा आ जाता है। अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि वो उसको उन ज़िल्लतों में रहने देते हैं जिसमें वो रहना चाहते हैं। देखिए फिर आप वो देखें कि ला इकराहा फिद्दीन, अल्लाह ताला कहते हैं कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, हम ज़बरदस्ती किसी को नहीं मुसलमान घसीट के बना सकते। लेकिन जब दीन के अंदर आ जाते हो ना तो फिर तो हदें लग जाती हैं। फिर वो क्या है जो अगर चोरी करो तो हाथ कट जाए, अगर आप गलत काम करते हो तो कोड़े लगते हैं, वो फिर क्या है सारा। वो दीन के अंदर आने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ला इकराहा फिद्दीन, ये पहले की बात है। और यहाँ अल्लाह ताला इसीलिए बता रहे हैं कि जो काफिर है उनके लिए बराबर है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो छोड़ दो। लेकिन जब आप दीन में आ जाते हैं ना तो फिर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू फॉलो वट एवर अल्लाह सुब्हाना ताला टोल्ड यू। अब तीसरे ग्रोह की अल्लाह यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं वामिनन नासी, और लोगों में से मन यकूलु आमन्ना, जो ये कहते हैं कि अल्लाह हम ईमान लाए। अब देखिए उनकी जुर्रत देखिए कि कहते हैं, किसको कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला को कहते हैं हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी, वो बातें जो मुत्तकियों की थी ना, वो कहते हैं हम आखिरत पर भी यकीन लाए और हम अल्लाह पर भी, वमा हुम बिमुमिनीन, और हालांकि वो ईमान नहीं लाए हैं। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात है कि किस तरह से मुँह से तो उन्होंने भी कहा, जैसे हम कहते हैं ना कि हम ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम मुसलमान हैं। और यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अपने मुंह से कहते हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन वो ईमान नहीं लेके आए हैं, क्योंकि उनके इरादे भी नहीं हैं और उनके अमल नहीं है। ये बहुत ख़तरे की बात है। अब इन पूरी, अब आगे जो 13 आयत आ रही है ना, इसमें आपने ये देखना है कि ये वो मुसलमान है जिनका अमल उनके कौल से फ़र्क है, और ये मुनाफिकीन हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा है कि मुनाफिक जो है ना वो दोज़ख के आखिरी दर्जे, जिसको दर्क कहते हैं, वो उसके अंदर होंगे। और इसमें से सारी मिसाल, जितनी भी एग्जाम्पल्स आएंगी ना, आपने बस गौर करना है, आपने सोचना है कि कहीं इनमें से अल्लाह ना करे कोई एक मिसाल भी ऐसी ना हो जो मेरे अंदर हो, कि मेरा अमल मेरे कौल से फ़र्क हो जाए। अब देखिए होता क्या है कि हम बैठते हैं, जब भी बात करते हैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये कहा, अब बहस करने लगो तो ऐसे लगता है कि दिन से रात लगा दो, आपसे अच्छा कोई बात ही करने वाला नहीं है। इल्म का तो ख़जाना है ना हम लोगों के पास, लेकिन फिर जब हम रेगुलर ज़िंदगियों में देखते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि ओ माय गॉड, इतनी बड़ी बड़ी बात करने वाले फिर आखिर रेगुलर ज़िंदगियों में क्या अमल कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हाना ताला वार्न कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम ईमान लाए, व बिल आखिराती व मा हुम बिमुमिनीन, और वो ईमान नहीं लेके आए हैं। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को जो ईमान लेके आए। देखिए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी के साथ बैठे हुए हैं जो बहुत हमें पता है कि रिलीजियस हैं,
تو ہم ان کے سامنے ایکٹ کریں کہ ہم بھی بڑے اچھے ہیں، ان کے سامنے ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں، اور یہ دھوکہ دینا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ تو دیتے ہیں، وہ ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں جو ان کے سامنے وَمَا يَخْدَعُونَ، اور وہ نہیں دھوکہ دیتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ اپنے نفسوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کیسے دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو؟ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بچ جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں ہونا، ان کے سامنے ہم اگر اچھا اپنے آپ کو ظاہر کریں گے تو ہماری عزت ہو جائے گی، لوگ سمجھیں گے کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں، ہم بڑے نیک لوگ ہیں۔ بیسیکلی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ تعریف کرانے کا ہوتا ہے نا، اپنے آپ کو منوانے کا ہوتا ہے۔ سوسائٹی میں ہم نے اپنے آپ کو جب منوانا ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہماری ایک عزت ہوتی ہے کہ بھئی وہ بہت نیک ہے، وہ بڑا عزت والا بندہ ہے، تو اس کی خاطر جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی آیات ہیں ساری، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ عقل نہیں رکھتے، شعور ہی نہیں رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں یہ عقل میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر ہی مرض ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ظاہر کرے، ان کے اندر ہی خرابی ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے علیم کہتے ہیں دردناک عذاب کو۔ اب دیکھیے کہ جن کے دلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے نا بیماری ہے، تو وہ کیا ہے کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ ہمارے کچھ اور آ جاتا ہے۔ اس میں ساری جو بھی آپ منافق کی نشانیاں پڑھیں گے نا، یو ول بی شاکڈ کہ بالکل اسی طرح سے کہ ہمارے اندر کچھ ہے، ہمارے باہر کچھ ہے۔ جاتے ہیں جن میں ہمیں لگتا ہے کہ دنیا داری زیادہ ہے، ہم اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم دین والے لوگوں میں جاتے ہیں ہم ویسے ہو جاتے ہیں، نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں نہ ہم ادھر کے رہتے ہیں، ہم درمیان کا راستہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ ہمیں وہ لوگ چھوڑیں نہ ہمیں وہ لوگ چھوڑیں۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں عذاب بما کانوا یکذبون، کہ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب دیکھیے جھوٹ کا کتنی ہم اپنی ریگولر زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم کس طرح سے چھوٹی چھوٹی باتوں میں فون آتا ہے، بچے کو کہتے ہیں کہہ دو بیٹا وہاں گھر پہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس یہ چیز ہے، آپ کہتے ہو نہیں میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، انکانشیسلی، ایسا بھی نہیں، ایسے ہی بس عادت ہو جاتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ دیکھیں یہ باتیں جو ہیں یہ الارم ہیں، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی موقع ہے نا، اب جب زندگی ہے تو الحمدللہ موقع بھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا بھی موقع دیا ہوا ہے۔ The moment you realize کہ oh my God یہ عادت تو میرے میں ہے، یہ تو میں کر رہی ہوں، آپ استغفار کر لو، اور آپ کو اللہ میاں اس کے بعد نہیں کروں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ نہ صرف معاف کرتے ہیں، دیکھیں مجھے اتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کر رہے ہیں، تو عرش والے فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اتنا خوبصورت ہمارا مذہب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ نہ فساد کرو زمین میں، قالو کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو ایسی حرکتیں نہ کرو، دنیا میں فساد ہوتا ہے، اگر تم بے حیائی کے کام کرو گے تو دیکھو پھر دوسرے بھی تمہیں فالو کریں گے، لوگوں کے گھروں میں تکلیف ہوئے گی، اس طرح سے دنیا میں فحاشی پھیلے گی، مت کرو ایسی چیزیں، تم جھوٹ بولو گے، کسی پہ ظلم کرو گے، ان کے گھروں میں پرابلم ہوگی، تم کسی کے پیسے کھا جاؤ گے تو دیکھو کتنا ظلم کرو گے دوسرے کے اوپر۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، تم بزنس کرتے ہو اس میں ڈیل میں اگر تم ایسے کرتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، ہر چیز میں آپ دیکھیں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک کہہ دو تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں۔ اگر آپ اگزامپل آپ لے کہ اگر آپ کسی دوست سے پوچھتے ہو کہ دیکھو یہ تم نے یہ بات کیوں کہی تھی ادھر، یہ تمہیں نہیں کہنی چاہیے تھی، میں نے ایسے نہیں یہ بات کہی تھی، وہ کیا کہتی نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں تو اس لیے کر رہی تھی کہ وہ تمہارے بارے میں ایسی بات کر رہی تھی، گھما پھرا کے بات کر دینا۔ اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کو آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میں فلاں پارٹی میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں پہ تمہارے بارے میں فلاں نے یہ کہا، کیا مقصد تھا کہنے کا؟ آپ کو پتہ ہے اگر کبھی ایسا ہو نا کہ کبھی آپ کو کوئی ایسی بات بتا رہا ہو تو 1 سیکنڈ کے لیے سوچ لیں کہ یہ وہ آپ کی حق میں بات نہیں کر رہی ہے، یا وہ آپ کی دوست اس لیے نہیں آپ کو بتا رہی کہ اس کے اندر درد تھا، کیونکہ وہ خود نہیں کہہ سکتی ایسی بات تو وہ دوسروں کے نام لگا کے آپ کو بتانا چاہتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس بات سے آپ کو تکلیف ہوگی۔ طریقہ تو یہ تھا کہ جہاں پہ بات سنی تھی وہیں ان کو روک دیتی کہ آپ ایسی بات نہ کریں، کیونکہ وہ اس وقت یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ اپنے آپ کی صفائی نہیں پیش کر سکتی ہیں۔
क्यों अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हो जब आप चुगली लगाते हो, राइट? क्योंकि इसलिए कि जब बंदा मर गया ना, उसके ऊपर उसमें जान ही नहीं है, अब उसका गोश्त खाओ, उसको तो पता भी नहीं है कि आप उसका गोश्त खा रहे हो फॉर एग्जांपल। तो बिल्कुल इसी तरह से है कि जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, तुम उसका गोश्त ही तो खा रहे हो, तुम और क्या कर रहे हो? तुम्हारे दोस्त, अगर तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे खामन, तुम्हारे कोई भी रिश्तेदारों में से ले ले, तुम्हारी नंद है, सास है, कोई भी जो उधर मौजूद नहीं है, आप उनके लिए बात कर रहे हो ना, आप उस मुर्दा का गोश्त ही खा रहे हो। वो तो अपनी सफाई में उस वक्त नहीं बयान कर सकेगी कुछ भी, आपका जो दिल चाहेगा आप उसकी इज्जतें उतार के फेंक दो, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये इतनी बड़ी बात है। और हम कहते हैं कि जब पार्टी में, अच्छा अब हम ये बात ना करें तो फिर पार्टी में क्या करें? हम बात ही क्या करें फिर? हमने किसी ना किसी के बारे में तो बात करनी है ना, हमें अच्छी बातें ही करना भूल गई हैं। तो फसाद करना, वो कहते हैं नहीं हम फसाद नहीं करें, ये तो हम ऐसे ही बात कर रहे हैं ना, हमने तो वैसे ही बात की थी, वहाँ से सुना था कह दिया, वहाँ से सुना था कह दिया। अल्लाह अकबर। आप कुरान को आगे पढ़ते जाएंगे ना, आपको इतना मज़ा आएगा, आप कहेंगे ओ माय गॉड। हमने ये सारी आयात पढ़ने के बाद ना सिर्फ ये है कि मुहासबा, अपना मुहासबा कि मैं यहाँ पे कहाँ खड़ी हूँ, क्या मैं तो नहीं झूठ बोलती हूँ, क्या मैं तो किसी के पीछे उसकी बात नहीं करती हूँ, क्या जो मेरे पे अल्लाह ताला ने मेरे पे हुक्म है अल्लाह सुब्हाना ताला के, मैं उनकी नाफरमानी तो नहीं करती हूँ। ये सिर्फ मुहासबे के लिए है। और आगे अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं वाइज़ा कीला लहुम ला तुफसिदू फिल अर्द, अल्लाह खबरदार, अन्नहुम हुमुल मुफसिदूना वलाकिन ला यशुरून, कि खबरदार, अन्नहुम बेशक वो, हम वही तो हैं। आप देखिए इसमें कितनी शिद्दत है कि पहले अल्लाह ताला कहते हैं, अला कहते हैं, खबरदार कहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं इन्नहुम, बेशक वो, फिर वो वापस हम लेके आए हैं, बेशक वही तो हैं, ला अल मुफसिदूना, वो फसाद करने वाले, वलाकिन ला यशुरून, लेकिन वो शऊर नहीं रखते, वो उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, वो जानने ही नहीं चाहते ना, उनके रास्ते ही ठीक नहीं है, वो दुआ ही नहीं करते अल्लाह सुब्हाना ताला से, दुआ करेंगे अल्लाह ताला सुनेगा ना उनकी दुआ, वो शऊर ही नहीं रख रहे। और फिर कहते हैं वाइज़ा कीला लहुम आमनू, और जब उनसे कहा जाता है ईमान लो, कमा अमन अन्नासु, जैसे ये लोग ईमान लाए। जैसे हम बात करते हैं ना, देखिए आप कहते हैं कि देखो ये गलत बात है, तुम ऐसे नहीं बात करो, देखो ऐसे गलत बात है, वो उस वक़्त तुमने सुना था ना, उन्होंने ये बात कही थी कि ऐसे तुम्हें भी ईमान लाना चाहिए, जैसे वो कहते देखो वो कितना अच्छा मुसलमान है, ऐसे ही हमें भी फॉलो करना चाहिए। तो वो आगे से क्या कहते हैं, कौलू कहते हैं अनुमिनु, क्या हम ईमान लाएं, कमा जैसा कि आमना ईमान लाए अस्सुफहाउ, बेवकूफ़ लोग, अस्सुफहाउ कहते हैं बेवकूफ़ों को, अला खबरदार, इन्नहुम बेशक वो, हम वही तो हैं, अस्सुफहा बेवकूफ़, वलाकिन ला यालमून, लेकिन वो नहीं जानते। अब देखें कितनी दफ़ा ये होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल एक इस तरह से देती हूँ कि अगर कभी किसी की बात होती है ना, अगर हम किसी को देखते हैं, जैसे इस्लाम में क्या है, सुन्ना में है ना कि आदमियों के पौंचे ऊंचे होते हैं, औरतों के पौंचे जो हैं वो पाँव तक होते हैं। तो अगर हम किसी आदमी को देखते हैं कि उसने पैंट थोड़ी ऊंची पहनी है, तो क्योंकि हमने देखा नहीं है ना कभी, हमारा कल्चर भी बदल गया है। प्रॉब्लम तो ये ना कि फैशन के मारे हमने सब कुछ बदल दिया है। अगर हम किसी को देखते हैं उसने ऊंचे पौंचे करके पैंट पहनी है, तो एकदम से दिमाग में आता है कि बेवकूफ़ सा लग रहा है। आदमियों के पौंचे ऊंचे अगर होते हैं तो हमें बेवकूफ़ से लगते हैं। औरतें जो हैं अगर वो ऊंचे से ऊंचे पौंचे कर ले, वो फैशन आ जाता है, वो हमें ठीक लगता है। जबकि औरतों को हुक्म है कि उन्होंने अपने पौंचे, अपने टखने जो है वो कवर रखने। और जब उनसे कहा जाता है वाइज़ा, आयत नंबर 14 में है, वाइज़ा लक़ाऊ, और जब वो मुलाकात करते हैं, अल्लज़ीना आमनू, उन लोगों से जो ईमान लाए, क़ौलू कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए, वाइज़ा खलाओ, और जब वो अकेले होते हैं, इला शयातीनिहिम, अपनी तरह के शयातीनों में, क़ौलू कहते हैं इन्ना माकुम, कि हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, बेशक हम तो उनका मजाक उड़ा रहे थे। देखिए कितने, ऐसे नहीं लगता कि अल्लाह ताला अंदर घुस के हमारी एक एक चीज़ जैसे ब्लैक एंड वाइट शीशे में नज़र आ रही होती है कि ये हरकतें इंसान कर सकता है, इस लेवल तक जा सकता है। लेकिन देखिए जब मैं हम लफ्ज़ बोलती हूँ ना, या आप बोलती हूँ, इसका प्लीज़ ये मतलब मत लीजिएगा कि मैं आप या इस तरह से बात कर रही हूँ। मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इंसानों को ये चीज़ बता रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि ये इनमें से कौन सी बीमारी हमारे अंदर है जिसको हमें दूर करना है। कि जब वो जाते हैं, जब वो अपनी तरह के लोगों से मिलते हैं ना, तो फिर उनको ये लगता है, वो जाके कहते हैं वो तो
ایسے ہی میں بس بیٹھی ہوئی تھی ان کے ساتھ بات کر رہی تھی, ایسے اس کا دل خوش کر رہی تھی. اب دیکھو نا وہاں پہ بھی تو بیٹھنا ہوتا ہے نا. اور آگے آپ خود ہی سوچ لیں, آپ بہت سمجھدار ہیں, آپ کو یہ ساری آیتوں کا جب کھل کے آپ جب سوچیں گے تو آپ کو سب اس کا میننگز پتہ چل جائے گا. اللہ یستہزئ, اللہ مذاق اڑاتے بہم ان کے ساتھ, ویمدہم ڈھیل دے رہا ہے, فی طغیانہم ان کی سرکشی میں, یامہون اور وہ بھٹک رہے ہیں. اب دیکھیے ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو, ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا نوازا ہوا ہے, دیکھیں جی ان کے تو کاروبار بھی ترقی کرے, ان کی تو یہ بھی اولادیں بھی دیکھے, اور ان کا یہ بھی دیکھے, ان کا وہ بھی دیکھے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَيُمُدُّهُمْ, اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ دیکھو کر کے کہاں تک پہنچو گے, جاؤ گے کدھر. اور یہ جو مدو ہے نا, اس کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے ہماری اساتذہ جی نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ جب ڈھیل ملتی ہے نا انسان کو, تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں نا, آخر ٹھیک ہی کر رہا ہوں تو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا نواز رہے ہیں. تو ہمیں غور کرنا ہے کہ اگر ہمیں ڈھیل مل رہی ہے اور ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں, رائٹ, یہ غور سے سنیے کہ اگر ہمیں اللہ کی رحمتیں ہیں, ہم پہ اللہ کی بارشیں ہیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم وہ حرکتیں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہوئی ہیں, جس سے اللہ تعالیٰ کا غضب ہے, جو دولین میں آ جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیے کہ یہ یمدوہم ہیں ہم, پھر یہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اپنی طغیانی میں, اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں. اولئک, یہی وہ لوگ ہیں, الذین, جنہوں نے اشتروا خرید لی, الضلالۃ, گمراہی کو, بالہدیٰ, ہدایت کے بدلے میں. آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کس نے خریدی ہے, اور اس پہ ہمیں مان بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس کو تو ماشاءاللہ ہمارے تو فنکشن ہی اتنے زیادہ بڑے ہوتے ہیں, ہمارے تو ایک مہندی, ایک بچے کی شادی ہوتی ہے, 10 مہندیاں ہوتی ہیں, 10 دفعہ ہم ناچتے ہیں, نچاتے ہیں. یہ لفظ بڑے مشکل ہیں کہنے میں, آپ بلیو کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگوں کے ساتھ کہ ان کو عقل شعور نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ہم کس طرح سے پہلے ہم اپنے گھروں میں خیر سے قرآن خوانیاں کراتے ہیں, اور اس کے بعد جو مہندیوں پہ ہم حشر مچاتے ہیں, اور جو کچھ ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ, ہمارے پاس تو پکڑ کوئی نہیں ہے الحمدللہ, دیکھیں نا پھر بھی ترقی ہو رہی ہے. تو یمدہم فی طغیانہم ہے. غور کیجئے گا ضرور اس بات کو, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں. دیکھیں یہ آسان نہیں ہے چیزیں, کیونکہ ہم نے اپنے کلچر کو اتنا اسٹرانگ کر لیا, ہم نے اپنے مذہب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اوپر ہم نے اپنے کلچر کو لے گئے ہیں. ہم نے اس کا دل نہیں توڑنا, ہم نے کلچر کا دل نہیں توڑنا. ہم اپنے اللہ کو منا ہی لیں گے آخر میں قیامت کے دن کہ اللہ میاں تو دیکھنا پھر کیا کرتے. یہی ہے نا بات, اور کیا بات ہے مجھے یہ بتائیے. اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی, فما ربحت تجارتہم, اور نہ فائدہ دے گی ان کو یہ تجارت جو انہوں نے خریدی ہے. خریدنا اور بیچنا تجارت ہوتا ہے نا. وما کانوا مہتدین, اور وہ ہدایت بھی نہیں پائیں گے, ہدایت نہیں ملے گی. اور یہ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, یہ میرے اور آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب دیکھیے آنیسٹلی اسپیکنگ کہ جب میں یہ کورس کر رہی تھی اور جب میں یہ سیکھ رہی تھی, پڑھ رہی تھی نا, ان میں سے ہر آیت مجھے یہ لگ رہا تھا یہ میرے بارے میں ہے. میری جان نکل جاتی تھی پڑھتے ہوئے, اور اتنی وہ چیزیں ہمارے اندر ہیں. اور پھر دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ احساس ہو کہ یہ چیز میرے اندر ہے تو تبھی ختم کریں گے نا. جب ہمیں احساس نہیں ہوگا تو ہم کیسے اس کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں. پہلے ہمیں یہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ او مائی گاڈ, یہ چیزیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ درک میں ہوں گے, دوزخ کے آخری درجے میں ہوں گے. تو مجھے ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے, تو مجھے کیا کرنا پڑے گا, کیونکہ اب تو میں انوالو ہوں نا, تو پھر میں کیسے باہر نکلوں. اہدنا الصراط المستقیم, اے میرے رب مجھے راستہ دکھا, اور نہ صرف راستہ دکھا, میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہاں تک لے جا, ان لوگوں کا راستہ جو تیرے کامیاب لوگ تھے. یا رب العالمین, میرے میں اتنی طاقت نہیں ہے, مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ آپ چاہتے کیا ہو میرے سے, تو مجھے ہدایت دیجئے اور مجھے ہاتھ پکڑ کے اس راستے پہ لے جائیے. عہد تو کیجئے, عہد بھی پکا عہد کیجئے نا, پھر دیکھیے کہ کیسی آسانی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مثلہم, مثال ان لوگوں کی کمثل اللہ, جیسے مثال استوقد نارا, جیسے کہ جلائی آگ, فلما اضاءت ما حولہ,
اور اس سے ہو گیا ماحول روشن. ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا نور ہی لے گیا. کہ یہ اسی طرح سے ہے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی چنگاری جلائی تھی، ابھی اسلام کا روشنی ایک چھوٹی سی تھی، اور وہ پھیلتے پھیلتے پورے مکہ میں پھیل گئی، پورے مدینہ میں پھیل گئی تھی. تو جب روشنی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا وہ نیکی کرتے ہیں، وہ تھوڑی سی نیکی کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اب یہ نہیں ہوتی، پھر وہ اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر وہ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. انشاءاللہ اس آیت کی ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں کروں گی، کیونکہ اتنی خوبصورت یہ آیات ہیں کہ ایک ایک آیت کو اگر جب ہم سمجھ لیں گے، ہمارے عمل میں ڈھل جائے گی، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہدایت ہے کیا. اب دیکھیے کہ ہدایت والے لوگوں کی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ ہے، پھر کافر کی بھی سمجھ آ گئی. 2 آیات ہیں صرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، جو انکار ہی کر دیتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. لیکن دیکھیے کہ جو مکہ کے لوگ تھے نا، جب اسلام آیا تھا، ہمیں یہ سمجھنے کے لیے کہ اسلام ہے کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا، اس سے پہلے آخر وہ لوگ کیا کر رہے تھے جس کی وجہ سے اسلام آیا، تو ہمیں کافی کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جاتا ہے. اب دیکھیں جو لوگ تھے نا، قریش کے لوگ تھے، جو مکہ کے لوگ تھے، وہ دین ابراہیمی پہ تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ کسی دین پہ نہیں تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ ہوتا رہا کہ ان میں بدعات شامل ہو گئی. انہوں نے اس مذہب کو بدل دیا، وہ بدعتیں کرنا شروع ہو گئے. اسی لیے جو مکہ خانہ کعبہ کے اندر جو بت آئے تھے نا، وہ بھی اسی کی ایک نشانی تھی کہ ایک بت آیا تھا. اور بت کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ لوگ جو نیک لوگ تھے نا اس زمانے کے، ان لوگوں کے، انہوں نے پہلے شروع میں کیا ہوا، ان کے دماغ میں یہ چیز آئی، شیطان نے ان کو ورگلایا کہ اس کی چھبی بنا لو. وہ کوئلے کے ساتھ تصویریں بنا لیتے تھے، وہ کوئلے کے ساتھ تصویریں بناتے تھے، اس کے آگے کھڑے ہو جاتے تھے. اب یہ تو مر گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو یہ نیک لوگ تھے، کیونکہ وہ ان کو آج بھی یہ لفظ سننے کو آتا ہے نا، ہماری ان کے آگے اور ان کی رب کے آگے. وہ بھی یہی کہتے تھے کہ تم اب مر گئے ہو تو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہو، تو تم ہماری یہ درخواست اللہ کے سامنے پیش کر دو. ہم تو اتنے گناہ گار ہیں، ہمارا رب تو ہماری سنے گا نہیں، تو آپ وسیلہ بن جاؤ ہماری پیغام لے جانے کا. اور اسی طرح سے وہ جب وہ مٹ جاتی تھی، آہستہ آہستہ انہوں نے کیا کیا کہ مٹی کے لے کے بت بنانے شروع کر دیے کہ کم از کم یہ ساتھ ہی رہیں گے. اور ان میں سے ایک آدمی جو ہے، ایک قریشی بندہ تھا، وہ جب گیا اور انہوں نے وہ ایک بت لے کے آیا، اس نے مکہ کے لوگوں کو کہا، قریش کے لوگوں کو کہا کہ تم اس کو دیکھو، یہ جب میں وہاں پہ گیا تھا تو لوگ اس کے آگے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے گا، کیونکہ یہ نیک بندہ تھا. یہ عزا جو تھا، عزا کے وہ بت لے کے آئے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کریں گے. ایک بت آیا تو پھر 360 بت آگے تھے دعائیں کرنے کے لیے. دیکھیں وسیلے جب ہم بناتے ہیں نا، ہمارا تو مذہب اتنا خوبصورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار آپ پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں کسی کو مت لانا. جب کہتے ہیں نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب بھی میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي قَرِيب، تو کہہ دو کہ میں اس کے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ بیچ میں بھی کوئی لفظ نہیں لے کے آئے، فَإِنِّي قَرِيب کہہ دیا. اور یہ بھی نہیں کہا اس کو کہو، یہ کوئی تمہید نہیں بانی کہ میں اس کے قریب ہوں. عجیب الدعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. پھر وہ کہتا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پر اس کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے. یہ شرط ہے دعا قبول ہونے کی. اب ہم حکم نہیں مان رہے، ہم عمل نہیں کر رہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے، اور ہم کہتے کہ نہیں ہمیں علم بڑا ہے، ہم نے پڑھ لیا، ہم نے جان لیا، علم لے لیا، لیکن عمل کوئی نہیں ہے. دعا کیسے قبول ہوگی آپ مجھے بتائیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنتے ہیں. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مسلسل رحمتیں کرتے ہیں. جو اس کو مانتا ہے اس پہ بھی کرم کرتے ہیں، جو اس پہ نہیں مانتا اس پہ بھی کرم کر رہے ہیں نا. ابھی اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے نا، وہ ڈے آف ججمنٹ میں ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دیکھیں کس طرح سے کرم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اے بندے، تجھ پہ اگر کوئی مشکل آتی ہے نا تو تیرے اپنے عمل کا نتیجہ ہے. مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تجھے تکلیف دوں؟ سوچنے کی بات ہے نا. ہمارے عمل ہمیں دیکھنے، اللہ نہ کرے آزمائش آ جائے تو وہ تو ہماری آزمائش جو آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے صبر دیکھتا ہے مومن و متقی لوگوں پہ. اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس کی اور ڈیٹیل کریں گے. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. خدا حافظ.